ایک زمانے کی بات ہے جب بادشاہت صرف تخت کا نہیں بلکہ دلوں اور قسمت کا بھی فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بہت بڑے اور خوشحال ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں ہر طرف شان و شوکت تھی، مگر بادشاہ کی زندگی میں ایک گہرا دکھ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس کی پہلی بیوی، جو اس کے بچوں کی ماں تھی، بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا پسند بادشاہ، جو نہایت سمجھدار اور بہادر تھا۔ چھوٹا بیٹا بہار بادشاہ، جو سادہ مزاج اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا، اور ایک عقل مند بہن جو اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ ان بچوں کی سوتیلی ماں تھی۔ شروع میں تو وہ محبت کا ناٹک کرتی رہی، مگر دل ہی دل میں اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ اگر یہ شہزادے زندہ رہے تو کل کو بادشاہت انہی کی اولاد کو ملے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں حسد اور لالچ بڑھنے لگا۔ ایک رات جب محل میں سب سو رہے تھے، سوتیلی ماں بادشاہ کے قریب گئی اور دھیمی آواز میں بولی، حضور، اگر آپ واقعی اپنے خون کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ پسند بادشاہ اور بہار بادشاہ زندہ رہے تو میرے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی، مگر وہ عورت بہت چالاک تھی۔ اس نے بادشاہ کے دل میں شکوک پیدا کر دیے تھے۔ اسی رات شہزادوں کی بہن نے یہ ساری بات چھپ کر سن لی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً اپنے بھائیوں کے کمرے میں گئی، انہیں جگایا اور روتے ہوئے بولی، میرے بھائیوں، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ کل سورج نکلنے سے پہلے تمہیں مروا دیا جائے گا۔ بہن کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر بھائی سمجھ گئے کہ خطرہ واقعی بڑا ہے۔ اسی رات بہن نے دونوں بھائیوں کو گھوڑوں پر بٹھایا اور روتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔ اندھیری رات میں وہ دونوں بھائی محل سے نکل گئے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد ایک سنسان کھیت کے پاس انہیں نیند آ گئی۔ تھکن اتنی تھی کہ گھوڑے باندھ کر وہیں لیٹ گئے۔ رات کے آخری پہر ایک زہریلا سانپ آیا اور بڑے بھائی پسند بادشاہ کو ڈس لیا۔ اس کی سانس رک گئی اور وہ وہیں بے جان پڑا رہ گیا۔ صبح جب بہار بادشاہ جاگا، اس نے اپنے بھائی کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو پسند بادشاہ بے جان پڑا تھا۔ بہار بادشاہ زار و قطار رونے لگا کہ میں اکیلا رہ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے لوگوں کی تلاش میں آبادی کی طرف چل پڑا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی اس نے شور سنا۔ پتا چلا کہ اس ملک کا بادشاہ وفات پا چکا ہے اور کوئی وارث نہیں تھا۔ محل کے دروازے پر ایک بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ اعلان تھا کہ جو شخص اس تالے کو پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ دے گا وہی نیا بادشاہ ہوگا۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، مگر کسی سے تالا نہ ٹوٹا۔ لوگوں نے بہار بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ تم بھی قسمت آزماؤ۔ بہار بادشاہ نے دل میں اللہ کا نام لیا، آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے پاؤں مارا، تالا ٹوٹ گیا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ یہی ہمارا نیا بادشاہ ہے۔ بہار بادشاہ نے جانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے زبردستی تخت پر بٹھا دیا اور وہ وہیں کا بادشاہ بن گیا۔ ایران کھیت میں جہاں پسند لاش پڑی تھی، وہاں سے ایک جوگی اور جوگن گزرے۔ جوگن نے لاش دیکھی اور بولی کہ یہ مرا نہیں، اس میں جان واپس آ سکتی ہے۔ جوگی نے منتر پڑھا، وہی سانپ دوبارہ آیا، اور جیسے ہی سانپ نے زہر واپس کھینچا، پسند بادشاہ میں زندگی واپس آ گئی۔ پسند بادشاہ نے ہوش میں آتے ہی شکر ادا کیا۔ جوگی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صبر کے ساتھ اپنے بھائی کی تلاش کرے۔ پسند بادشاہ نے قصہ گوئی کا پیشہ اختیار کیا۔ کچھ عرصے بعد بہار بادشاہ کے محل میں ایک بڑا جشن رکھا گیا۔ پسند بادشاہ بھی وہاں پہنچا، مگر وہ بھیس بدل کر آیا تاکہ پہچانا نہ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، مگر بہار بادشاہ اسے نہ پہچان سکا۔ پسند بادشاہ نے شرط رکھی کہ میں قصہ تبھی سناؤں گا جب محل کے سب دروازے بند ہوں اور چابیاں مجھے دی جائیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جب قصہ شروع ہوا اور بات سانپ کے ڈسنے اور بھائی کے بچھڑنے تک پہنچی تو بہار بادشاہ تڑپ اٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ پسند بادشاہ مسکرا کر بولا، کیونکہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے۔ آخر کار وہ خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے اور محل میں امن اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے